पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्श शरीफ का सलाम। नाज़रीन, 9 दिसंबर की पाकिस्तानी जंगी तारीख में एक अहमियत है। आज से 50 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान की नेवी ने इंडियन वॉरशिप को डुबोया था। पाकिस्तान नेवल शिप हंगोर जो सबमरीन थी, वर्ल्ड वॉर II के बाद ये पहली डीजल पावर्ड सबमरीन की एक हिट थी जो आज तक तारीख में दर्ज है और ये रिकॉर्ड नहीं टूटा। और आज ही के दिन 9 दिसंबर को पाकिस्तान की बर्री अफवाज ने भी एक कारनामा अंजाम दिया था। वो क्या कारनामा था, उसके एक उस वक्त के वॉर हीरो आज हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मसूद असलम साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। 9 दिसंबर 1971 किधर थे आप? बहुत शुक्रिया अर्शद शरीफ साहब, आपने मुझे मौका दिया। 9 दिसंबर आज से 50 साल पहले बहुत यादें वाबस्ता हैं, पर इससे पहले कि मैं 9 दिसंबर की बात करूं, मैं लड़ाई पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद पे शुरू हुई थी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इट वाज ऑन द नाइट 3rd-4th दिसंबर 1971। मैं खुद जो था 47वें PMA लॉन्ग कोर्स में, हम लोग 13 नवंबर 1971 को पास आउट हुए थे। तो उस हिसाब से आप देखें कि अभी मुश्किल से हमारे कमीशन लिए हुए 20-21 दिन हुए थे कि हमें लड़ाई के बीच में शामिल होना पड़ा। और उस वक्त आप एक लेफ्टिनेंट थे? मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। 65 में भी जो मेन ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो लॉन्च हुआ था, वो सबसे पहली फेज उसमें इस छम सेलियंट को ही सिक्योर किया गया था। उसके बाद तवी पार करके फिर ये जोड़ियां और अखनूर की तरफ गए। 71 में भी इस हिंदुस्तान को पता था कि अगर पाकिस्तान ने ये सेलियंट ले लिया तो फिर तवी पार करके ये दोबारा अखनूर को थ्रेटन कर सकते हैं। तो आप लोग 3 दिसंबर को मूव कर गए? हम 1 दिसंबर की ऑर्डर मिला। 2 और 3 दिसंबर की रात को हमारा और आर्मर वालों का एक जगह पे आगे असेंबली एरिया में हम लोग इकट्ठे हुए। तो 2-3 की रात को वहां हम रहे। 2 को सुबह, मतलब 1-2 की रात को निकले, मूवमेंट रात को हुई। 18 दिन जो है वो कब्र में रहे कि पता ना लगे। जो खूबसूरत बात थी, जनरल इफ्तिखार जंजुआ थे जो कि 23 डिवीजन था पाकिस्तान का, जिसको ये ऑफेंसिव का टास्क मिला था। और जनरल इफ्तिखार जंजुआ जो थे वो 65 के भी वो हिलाल जुरत थे। तो लिहाजा उनका प्लान जो था उन्होंने 65 से मुख्तलिफ किया। 65 में पाकिस्तान ने नीचे से साउथ से आर्मर ऑफेंसिव शुरू किया और स्ट्रेट वे दरिया तवी को पहले दिन ही इन्होंने सिक्योर कर लिया। इंडियंस का भी यही ख्याल था कि जब जहां रास्ता कम हो वहीं से होगा। पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा इन्होंने डिसेप्शन किया। तो वो इंडियंस ने जो था अपना सारा जो डिफेंसिव प्लान था वो नीचे साउथ में जो मनवर जगह है उधर उन्होंने अपना बेस किया। इधर आएंगे, आर्मर भी वहां पे दी उन्होंने, और एक पूरा आर्मर स्क्वाड्रन जो था वो इस सेलियंट के बीच में वो ले आए थे। और GHQ के प्लान्स भी यही थे कि इसी साइड से जाना है, तो जनरल इफ्तिखार जंजुआ ने प्लान चेंज किए? नहीं, चेंज नहीं किए। मैं ये कह रहा हूं कि 65 के प्लान तो ये थे। उसने 71 में अपने नए प्लान बनाया कि यहां डिसेप्शन रखेंगे, इधर वो इंतजार करेगा। दूसरी अप्रोच थी सेंटर में, जो कि मेन आर्मर डिसेप्शन के लिए मूवमेंट भी की गई। डिसेप्शन के लिए मूवमेंट्स भी की गई। उसने एक आर्मर स्क्वाड्रन को जो सा था वो उस इलाके में, गुजरात और टांडा रोड है, अगर आप लोगों को पता हो, तो वहां पे उसने एक स्क्वाड्रन को उधर पहले भेजा। और से पब्लिक भी किया गया ताकि इंडियंस को नजर आया कि जी ये इधर कंसंट्रेशन कर रहे हैं, तो लाजमी वही प्लान दोबारा अनफोल्ड होगा जो कि मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड होती है चीज। सेंटर में भी उसने किया कि उसने कहा कि जो ऊपर की तरफ हिल्स जो सी हैं थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, ब्रोकन ग्राउंड ज्यादा हो जाती है, विच इज नॉट अ ट्रू आर्मर कंट्री। तो वो उसने अपना प्लान ये बनाया कि इस दफा मैं ऊपर से जाऊंगा और सीधा जो है मेन, और ये वाला रास्ता मुश्किल था, थोड़ा रिलेटिवली डिफिकल्ट टेरेन थी। तो उसके लिए उन्होंने, इंडियंस ने क्या किया था, अपनी बॉर्डर पोस्ट बनाई थी। उसने पूरा एक ब्रिगेड जो था, आम हालात में यहां पे BSF की यूनिट होती थी, एक ही यूनिट होती थी जो कि पूरे इस इलाके को कवर करती थी। लड़ाई से पहले इंडियंस को अपनी सेंसिटिविटी को देखते हुए उन्होंने इसमें पूरा इन्फेंट्री ब्रिगेड जो है 191 ब्रिगेड जो था उसको भी इधर लॉन्च कर दिया, जिन्होंने आके डिफेंसिव पोजीशन BSF को उधर से उठा के पीछे पहाड़ों में ले गए, दरिया की पिछली साइड पे
اور یہاں پہ انہوں نے اس بریگیڈ کی 3 یونٹیں تھیں، جن میں ایک گورکھا ریجمنٹ تھی، ایک آسام کی یونٹ تھی، اور ایک 6 انفینٹری تھی. تو یہ تینوں یونٹیں جو تھیں ان کو انہوں نے اس میں اس حساب سے لگایا کہ سینٹر اور جو ساؤتھ ہے اس کو وہ کور کریں. تو ہمارا آپریشن ساری طرف تھا. اس نے پہلی رات کو انہوں نے 2 بریگیڈز کے ساتھ انہوں نے برج ہیڈ بنانے کی کوشش کی، کیونکہ جب تک پہلے برج ہیڈ نہیں بنے گا آگے. تو ایک بریگیڈ نے جس میں سے آرمن نے جانا تھا وہاں انہوں نے برج ہیڈ بنا لیا. اس برج ہیڈ میں رات 3-4 کی رات کو ہم آرمر کے ساتھ اندر انڈکٹ ہو گئے. 4 کی صبح کو وہاں سے ہم نے کوٹ جیمل سے بریک آؤٹ کیا. سو وین وی اسٹارٹیڈ آف آن دا 4th مارننگ، تو ایک آرمر اسکواڈرن تھا، بریو اسکواڈرن تھا ان کا، اور ہم ہماری کمپنی تھی ان کے ساتھ ہم چلے. اور دن کو 10-10:30 بجے تک ہم ایک گاؤں آتا ہے کمالیہ چھپر، وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد پھر آگے پہاڑیاں آتی ہیں. ٹینکس اس وقت پھر اس کے بعد ہم سے آگے نکل گئے اور بڑی سپیڈ سے گئے. تو منڈیالہ ساؤتھ پہ وہاں پہ آ کے پہاڑی ختم ہوتی ہے. دن کے 11 بجے قریب ہمیں ابھی بھی میرے سامنے آنکھوں کے ہمارا ٹروپ جا رہا تھا، اور سامنے انڈینز نے اپنے لگائے ہوئے تھے، ٹینکس بھی تھے ان کے اینٹی ٹینک میزائلز بھی تھے، اور ان کے پاس اینٹی ٹینک ویپنز بھی تھے. ادھر فائر ہوا اور 3 میں سے 2 ٹینکس ان براڈ ڈے لائٹ ہٹ ہوئے، بیکاز اوپن میں تھے. ان کو تو پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں سے فائر آیا ہے، لیکن پچھلے نہیں رکے، وہ پھر گئے، پھر ہٹ ہوئے. اس دن وی لاسٹ اباؤٹ 4-5 ٹینکس. اس وقت آرمر جو تھی وہ پھر سائڈوں پہ ہوگی کہ مینوور کر کے کس طرح اس کو ہم کلیئر کریں. ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں سی او بھی ہمارا آ گیا. ایک کمپنی تھی، تو سامنے پہاڑی سے فائر آ رہا تھا ریج لائن سے. لیفٹ سائڈ سے پہاڑی ایسے چلتی آتی تھی، پوری سیمی سرکل میں سامنے آتی تھی. تو ایک کمپنی تھی، میرے کمپنی کمانڈر کو کہتے ہیں دن کے 11:30 بجے کہ بھئی اب تو انفینٹری کلیئر کرے. میں کہا جی ٹھیک ہے، لیکن سپورٹ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے، فائر سپورٹ دس دیٹ، وہ بات ہوئی. ہم وہ باتیں کر رہے تھے تو اتنے میں ایک اور کمپنی کمانڈر ہمارا جو تھا پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا. تم کدھر؟ وہ پہلے اس کا کام تھا کہ جب وہ برج ہیڈ میں آئے تھے تو ٹینکوں کو جو رستہ دکھانا ہوتا ہے اس کو کراسنگ کنٹرول آرگنائزیشن ہے. وہ کراسنگ کنٹرول آرگنائزیشن کا کم نہیں تھی، اور اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں تھا. لیکن جذبہ جو ہوتا ہے آدمی کا، وہ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو تھا اپنی کمپنی کے پیچھے آ رہی ہے، وہ خود دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اس نے کہا جی یہاں پہ رک گیا، فائر ہوا، ٹینک ہٹ ہوئے، مجھے خبر مل گئی ہے تو میں تو آ گیا ہوں، بتائیں. تو سی او کہتا ہے لو جی اب تو عیاشی ہو گئی، اب تو 2 کمپنیاں یار، اب تو اٹیک کرو. تم رائٹ فارورڈ ہو گئے، تم لیفٹ فارورڈ ہو گئے، ایف یو پی بناؤ. ہم نے ایف یو پی بنانی شروع کر دی. اس کے بعد پھر دن کے وقت 12:30 بجے ہم نے اور انڈین ہائر پوزیشن پہ تھے، ہائر الٹیٹیوڈ پہ تھے. پہاڑی زیادہ اونچی نہیں تھی، ریلیٹیو ڈسٹینس ہائٹ جو تھی یہ 30 فیٹ 40 فیٹ 50 فیٹ، اس سے زیادہ نہیں تھے. لیکن 40-50 فیٹ ان پلین جب آپ کو جانا ہو تو یو کین امیجن دی ٹائپ آف، اس پہ کتنا ایڈوانٹیج کس کا تھا؟ آپ کو پلین میں بیٹھے ہوئے تھے یا اوپر جو 40 ہم فیٹ نیچے تھے نا، وہ اوپر جو اوپر بیٹھا ہوگا اسی کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ویزیبل تھے آپ لوگ ایز ٹارگیٹ. تو بہرحال انہوں نے ہمیں ادھر سے آرٹلری فائر آنی شروع ہوگی. بٹ اینی ہاؤ ہمارا وہ تھا جو بالکل لیفٹ سائڈ سے جو تھی سامنے ہم گئے سیدھا، تو وہ تھوڑے وہ گھبرائے. انہوں نے ان کا فائر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا. لیکن جو لیفٹ والی جب آپ موو کر رہے تھے آرٹلری فائر گر رہا تھا، آرٹلری فائر گر رہا تھا، سب کچھ تھا. جو کیسے موو ہوتا ہے کہ جب آرٹلری فائر آ رہا ہو اور آپ موو کر رہے ہو تو اس میں کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں؟ کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں. مطلب اس وقت دن کے 12:30 بجے دی فرسٹ کیجولٹی آف مائی یونٹ، میری جو میموری ہے، واز مائی بیٹ مین سپاہی محمد نواز. وہ موو کر رہا تھا، بلکہ اس کو سنائپر کی ہٹ ہوئی. ہی واز ہٹ بائی اے سنائپر. کوئی بلٹ ایک اسٹریٹ اس کو آئی اینڈ ہی فیل ڈاؤن. ساتھ ہی اسپلنٹر بھی گرے لگے، دوسرے اور بھی زخمی ہوئے. لیکن وہ پہلا مجھے ایک دم انہوں نے بتایا تو پہلا میرا ہماری یونٹ کا جو شہید تھا، وہ میرا اپنا جو 10 دن 12 دن جو ہم نے گزارے تھے اس کے ساتھ، ہی واز دی فرسٹ پرسن ٹو لے ڈاؤن ہز لائف. بٹ اینی ہاؤ خیر ہم نے وہ سلولی وہ ریج لائن جو تھی وی کوڈ سی، ہم نے اپنا رائٹ سائڈ پر کلیئر کر لیا. سامنے برج آ گیا، ان کا نظر آ رہا تھا. لیفٹ سے انہوں نے فیزز بائی فیزز
جو تھے وہ سٹیجز میں ریج لائن کلیئر ہونی شروع ہوئی, اور وہ بائی اباؤٹ 4 o'clock. یہ ریج لائن کلیئر کیسے شروع ہوئی؟ یہ بادل تو نہیں تھے کہ ریج لائن سے بادل نہیں, وہ ہٹ کلیئر گئے. ایسے ہوتی ہے نا, جب آپ لوگ اوپر آ رہے تھے سیدھا نہیں جاتے تو وہاں سے فائر تو آ رہا ہوگا, آتا ہے نا, تو وہ ہمارے بھی فائر کلیئر کیسے ہوا؟ یہاں سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہمارا حصہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ تھے نا, ہماری جب سامنے آ گئے تو ہم نے اپنے ویپنز, ہیوی ویپنز لگا کے ان بنکرز کی طرف فائر کرنا شروع کیا. جہاں سے فائر جب رکتا ہے تو اتنا ڈسٹینس آگے ہو جاتا ہے, اس کو ہم فائر اینڈ موو کہتے ہیں. اینڈ دین دی پیپل گو آن گراؤنڈ اینڈ دین دے ٹیک پوزیشن, اینڈ دین ان کے پیچھے والے جو ان سے ہیں وہ آگے موو کرتے ہیں. تو وہ دن کو کوئی 4 بجے 4:30 بجے تک دی انٹائر ریج واز کلیئرڈ, اینڈ دین دی اینیمیز کاؤنٹر اٹیکس, فائر. اس رات کو انہوں نے پیچھے سے بٹالین موو کی, دوسرا کیا. جنرل افتخار جو کہ یہ تھا کہ ہی واز اے ویری ویری ڈائنامک کمانڈر. جو رائٹ سائڈ پہ ہم نے اٹیک کیا تھا پہلی رات کو, they were not able to succeed. تو اس نے ایک دم آرمر کو اور ایک اور بریگیڈ جو اس نے ریزرو رکھا تھا آگے, اس کو ادھر سے سوئچ کر کے ادھر ڈال دیا. اسی رات کو اس نے کہا کہ یہ بریگیڈ جو ہے 4A کے بریگیڈ جو تھا کہ یہ آگے پار جائے گا, اور منڈیالہ سے پار جا کے دریا کے پار نیکسٹ بریجیڈ بنائے, اور پھر اگلی آرمر یونٹ بیچ میں انڈکٹ ہوگی, اینڈ دین دے ول گو اینڈ گو اسٹریٹ فار پلاوالا. ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے جہاں سے کہ اسٹریٹ جوڑیاں اور اخنور کو رستہ جاتا تھا. تو ہم وہاں پہ ابھی شام کو پہنچے ہیں, تو ہمارے پیچھے پیچھے ایک یونٹ, آئی میٹ دا سی او, 13A کی یونٹ تھی, ان کے سی او کرنل بشارت, آئی اسٹل ریمبر, میٹ می, سیڈ یار مسعود ادھر آگے کیا ہے؟ میں کہا سر اس سے آگے تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, ہم یہاں پہنچے ہیں, اس سے آگے جو ہے وہ یہ ابھی وہ سامنے وہ برج ہے, اینڈ یہ پار ہے منور توی ریور جا رہی ہے. ادھر ایک ساتھ چھوٹا نالا تھا جس کے ساتھ یہ ریج لائن تھی, دیٹ واز سکتو نالا, کہ اس کے ساتھ سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے ذرا گائیڈ کر دو یہاں تک. کچھ اس کے بندے آئے, پھر ان کے بندے واپس چلے گئے, وہ ریکی کرنے آئے تھے. رات کے 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد اس کی یونٹ جو سی ہے دے اسٹارٹڈ انفلٹریٹنگ. یہ یونٹ جو گئی پار, تو کمال یہ تھا کہ اتنا سرپرائز تھا ان کے لیے کہ ان کی 2 میڈیم, مطلب ایک پوری آرٹلری ریجمنٹ جو تھی وہ اپنی گن چھوڑ کے بھاگ گئے. دے ریچ دی گن پوزیشن, دے سیکیورڈ اٹ. یہ 3, 4 اور 4, 5 کی میں بات کر رہا ہوں. 5 تاریخ کو صبح بیچاروں کا اٹیک فیل ہو گیا, تو 5 کو ہمیں آرڈر مل گیا شام کے ٹائم پہ کہ نہیں آپ یہاں سے موو کریں, کیونکہ جو سینٹرل ایکسس تھا جو میں نے بتایا تھا جہاں پہ اٹیک ابھی نہیں ہوا تھا, کہ 4 پنجاب نے کیونکہ پہلا آبجیکٹو بڑا اچھی طرح سیکیور کیا ہے, تو اس کو دوسرے فیز میں ڈال دیا جائے. تو اس نے پھر ہمیں نکالا اور ایک اور آرمر اسکواڈ نے ہمارے ساتھ دیا. تو پھر ایک اور بیچ میں سینٹر میں بوکن ہے جگہ, وہاں سے پوڑ اور برسالہ 2 انڈین پوزیشن تھیں, بوکن, پوڑ اینڈ برسالہ. اس پہ ہم نے 6 تاریخ کی صبح پھر ہماری بٹالین جو سی تھی, میری کمپنی تو نہیں گئی, 2 کمپنیز اور جو تھیں, کیونکہ ہم پہلے میں فیز میں جا چکے ہوئے تھے, اب جو 2 نہیں گئی ہوئی تھیں ابھی تک ان کو پہلے لگایا اور ہم 2 پیچھے واپس گئے. اینڈ آن 6 وی ور دین ان پوڑ اینڈ برسالہ واز سیکیورڈ. اسی دن پھر آگے انڈینز کا گیپ تھا, دی آرمر اسٹارٹڈ موونگ اہیڈ. اس دن پھر وہ جو رائٹ سائڈ پہ جو میں بتا رہا تھا, وہ جو گورکھا کی یونٹ کی جو منور اور وہ تھا, وہ بھی 6 اور 7 کے کو وہ بھی کلیئر ہو گئے. اینڈ بائی اباؤٹ 7th ایوننگ منور اپنا توی ریور جو تھی اس کو لوگوں نے کر لیا, اور چھمب اٹ سیلف واز آلسو سیکیورڈ. 8 کو ہماری یونٹ کو پھر انہوں نے جھنڈا میں بلایا, اور دین ہی سیڈ کہ نہیں اب اسی یونٹ کو جو سا ہے, اور ساتھ ایک 10 بلوچ تھی جو کہ اس کی اپنے جی او سی کی یونٹ تھی, اس نے کہا یہ دونوں یونٹیں جو سی ہیں دے ول گو فار اکراس دا ریور توی, میک اے برج ہیڈ, اینڈ ایک اور 28 کیولری تھی کہ یہ اس میں انڈکٹ ہو کے اینڈ دس ول گو ٹورڈز پلاوالا. 9 تاریخ کو یہ جو اس وقت کا ٹائم ہے تقریباً 4:30 پونے 5 بجے جو ہے ہیلی کاپٹر میں وہ فلائی کر کے آ رہے تھے. He was constantly in the air or on the ground moving. جنرل افتخار. مطلب آپ یہ سوچیں کہ 3 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک ہماری یونٹ کے 3را بریگیڈ ہو گیا. ایک بریگیڈ میں تھے
پہلے ایک گروپ کے ساتھ تھے, پھر دوسرے بریگیڈ کے ساتھ اٹیک آفینسو ڈالا, پھر اس نے کہا جو وننگ ہارس ہے اس کو بگاتے رہو, بیکاز دس ان کا مورائل ہائی ہے, دے ول کیپ ڈوئنگ اٹ اینڈ دے ول ڈیلیور. سو 9th 10th کی رات کے لیے ہمارا پلان تھا ٹو گو اکراس, بٹ 9 کو اس وقت اس کا ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا. کیسے یہ ہٹ ہوا تھا؟ نہیں, شام کو لینڈ کر رہا تھا, بیڈ ویدر کی 4:45 بجے, مغرب آپ کو پتہ ہے 4:45 کے بعد لائٹ خراب ہو جاتی ہے, تو وہ اس میں ایک دم اس کا درخت کے ساتھ روٹر لگ گیا. انڈینز کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہٹ کیا. نہیں, کوئی ہٹ نہیں ہوا, ہیلی کاپٹر واز ناٹ ہٹ. وہ اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ایئر کرافٹ جو سے ہیں وہ آتے جاتے ہیں دونوں سائڈوں کے. دیر آر آلویز ایئر سارٹیز جسٹ بفور لاسٹ لائٹ اینڈ جسٹ آفٹر دا فرسٹ لائٹ, تو وہ یوں اینی باڈی کین کلیم, بٹ ہیلی کاپٹر واز ہمارے تو بالکل قریب ہی ہوا تھا. بلکہ ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ آئی واز سرپرائزڈ آن 7th. ایک جگہ کا خبر تھی کہ جی وہ شاید کلیئر نہیں ہوئی ہے, تو ہماری یونٹ کو ادھر موو کیا جا رہا تھا, جھنڈا ایک جگہ تھی, اینڈ اس کے باہر ہم پہنچے ہیں تو اندر سے آوازیں کچھ کلیئر ہوا, ایسے شک پڑ گیا کہ ہمارے سی او نے کہا نہیں رک جاؤ, خبر ہے شاید کلیئر ہو گیا, ایسے ہم اپنے لوگوں کے اوپر اٹیک نہ کر لیں. اینڈ وی ور آؤٹ ان دا فیلڈ, اینڈ اگین اٹ واز اباؤٹ 4:30 اینڈ آئی سو اے گروپ آف پیپل واکنگ فرام بیہائنڈ. تو ایک آواز آئی ادھر سے کسی کی, ہو از دیئر, تو آئی سیڈ, آئی اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ آئی ایم سو اینڈ سو, اینڈ اٹس وچ یونٹ از اٹ, آئی سیڈ 4 پنجاب, اینڈ دین اٹ واز دا GOC. ہی سیڈ ویل ڈن بوائے, یو گائز آر ہیئر, شاباش. تو بٹ یہ تو ہو گیا. ہم نے کہا سر وی ڈنٹ نو دیٹ. کہتے کوئی نہیں, چلو ٹھیک ہے, شاباش شاباش, ویل ڈن. تو GOC himself he was wearing a great coat, I still remember, and wearing a pea cap. سردیوں میں, اور وہ واک کر رہے تھے, 4 بندے تھے, وہ تھا اس کا G1 تھا, ساتھ اس کا کوئی ADC ہوگا یا کوئی ایک اور افسر تھا. 50 گز آئے, ہاتھ ملا کے چلے گئے. تو میں سارے بات کہتے ہیں GOC, میں نے کہا ہاں GOC تھا, بٹ I have never met him before. This was the first time I saw him, and the very next day the man embraced شہادت. زخمی ہو گیا, زخمی ہو کے اس کو لے گئے CMH میں, بٹ اس کا ایک ہی تھا, he said don't stop the attack, the attack must go and Pallanwala must be captured. So رات کو اٹیک گیا, ہم نے 9th کو کراس کیا توی ریور کو. چک پنڈت ہے چھمپ کے ساتھ, بالکل افتخار آباد ہے آج کل جس کو چھمپ کو ہم کہتے ہیں, اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے, وہاں سے کراسنگ ہے. اٹ از اے ونٹرز میں دی ریور چینلز آر 2 feet 3 feet, میکسیمم 3 feet سے زیادہ پانی نہیں تھا, اسٹون راکی. لیکن جو سروٹ ہوتا ہے نا, جو آپ کو یہ گراس, وائلڈ گراس جو ہوتا ہے, وہ 8 فٹ سے 10 فٹ اونچے, پورا وہ بیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ آلموسٹ 1 کلومیٹر سے زیادہ ہے وہاں پہ, پرفیکٹ کور. تو چلتے گئے. سو وی وینٹ اکراس, مائن واز دا کمپنی, لیڈنگ کمپنی. ہم جا رہے تھے, شیلنگ ان کی بے انتہا شروع ہوگی, بیکاز دے نیو اس میں کیجولٹیز رستے میں بھی ہو رہی تھی اکا دکا. اینڈ دین وی ریچڈ آن دا آلموسٹ وی کراس دا چینل لاسٹ. جب اس روٹ ختم ہوا تو سامنے اوپن سینڈی جو بیڈ ہوتا ہے, اینڈ دین دا ریور بینک. اٹ واز اباؤٹ 300 to 400 meters away from my our position جہاں پہ ہم پہنچے تھے. اینڈ وہاں پہنچے تو مائی کمپنی کمانڈر دین آسکڈ کہ جی کیا خیال ہے. میں نے کہا جی سامنے نظر آ رہا ہے, اب کیا خیال ہے, لیٹس گو. تو کہتے ہیں ہاں یار چلو لیٹس فارم اپ. سو وی فارمڈ اپ, کم پلٹونز کے ساتھ ہم نے آگے شروع کیا, سروٹوں کے ساتھ بٹھایا سب کو, جیسے FUP میں ہمارا پروسیجر ہوتا ہے. آرٹلری کا تھا, فائر آ رہا تھا, ہماری طرف سے بھی جا رہا تھا, دونوں طرف. ادھر سے بے انتہا اسمال آرمز کا فائر ود ٹریسرز, وہ جو فلموں میں آپ نے سین دیکھے ہوں گے کراس فائرز کے, بالکل اس طرح چل رہے تھے. اینڈ دس واز 9 جاٹ ریجمنٹ. اس کی بیسیکلی ایک کمپنی کی پہلے لگی ہوئی تھی, 3 کمپنیز اس کی تھی, اس کے ساتھ ان کی ایک گڑھوال کی کمپنی تھی. تو وی اسٹارٹیڈ آف. ابھی ہم کر رہے تھے تو ہماری ایک دوسری کمپنی جو تھی, ان کے نعرے کی آواز سنا دی, نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز لگی. تو ابھی ہم نے اپنے لڑکوں کو گو ایڈ نہیں کہا تھا, تو انہوں نے شور میں چارلی کمپنی نکل گئی. تو ایوری باڈی گاٹ اپ اینڈ اسٹارٹیڈ اسالٹنگ.
But it was a suicidal attack because there was bullets coming from every side, artillery fire, this, that, and then people started falling. My company commander was one of the first casualties. He got a burst and he fell just about 10 meters, 10 कदम लिए होंगे. हम भी खैर चलते जा रहे थे जैसे होता है. उसमें तो असॉल्ट में तो when you are last 300-400 meters में तो आपने कवर नहीं लेना होता. You keep moving के with the momentum we should be able to reach the objective. But slowly and steadily people started, I could see. Then suddenly I felt something. And there was, I think, a bullet which hit my helmet and grazed my head. Then again I felt something on my arms. The feeling is that of as if you are burnt. जैसे कुछ चीज आग आपको टच करती है, वो feeling हुई. And then another major, and I found myself on the ground, and I had a splinter in my feet and my body. मैंने देखा तो 2-3 और मेरे साथ थे, 1-2 शहीद हो चुके हुए थे, 1-2 लड़के थे. मेरा एक सिग्नल वाला था, वो जिंदा था. तो but my platoon's attack, we tried to get up, थोड़ा सा मूव किया, but लड़के 2-3 थे, but my leg was not supporting. फिर गिर गए तो रुक गए. अब वहां पे one could see, but what I saw was कि जो इंडियंस थे ना, उनमें से बंदे जो थे वो उठ के मोर्चों से भाग पड़े. बिकॉज व्हेन यू सी समबडी कमिंग अप टू यू 200 मीटर के ऊपर, तो फिर. लेकिन एक मुझे अभी भी सीन याद है. एक आदमी था तो काफी लंबा था, सिख था या कौन था, पगड़ी उसकी थी वैसे. उसने, उसका साथी जख्मी हुआ, उसने उसको कंधे पे डाला एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग बैक. तो मैंने किसी को आवाज लगी, मैं क्या भाग गए हैं, रुको नहीं, ट्राई एंड मूव. लेकिन सारे नहीं भागे. दे स्टेड. हमारी एक प्लेटून थी, उसके कुछ 10 बंदे एक जेसीओ के साथ, दे वर एबल टू रीच द ऑब्जेक्टिव. और उधर पहुंचे हैं, वो सब जख्मी थे, ऑल ऑफ देम. तो वो जेसीओ जो था, उसको उन्होंने हाथों से पकड़ के बांध के उसको मोर्चों में डाल दिया. क्लियर. सुबह खैर उसके बाद हमारे सीओ ने सिचुएशन देखी. उसने कहा नहीं यार, ये इस तरह नहीं, अभी रात के वक्त नहीं. बाकी लोगों को, मेरे पीछे से मेरे एक जेसीओ ने आवाज दी मुझे कि सर. मैंने कहा कौन है? वो पीछे वो लगा हुआ था, संभाल रहा उनको, वो जो जहां से हम आगे आए थे कुछ 100 गज. मैं आई वेंट अबाउट 100 मीटर्स. वो पीछे उसकी आवाज आई. उसने कहा सर. मैं क्या खैर है? मैं क्या यार कुछ पता नहीं, बहरहाल ये है कि आई कांट वॉक. तो उसने कहा सर सब्र करो, उधर ही बैठो, मैं आमना. दी डैश्ड, कुछ क्रॉल किया, कुछ करके आया. बड़ा लंबा एनसीओ था मेरा, वेरी वेरी फाइन स्पोर्ट्समैन. उसने खैर मुझे कंधे पे डाला, सीट सूट के. तो ही ब्रॉट मी बैक. साथ 2 लड़के जो दूसरे थे वो ठीक थे, उनका वैसे ठीक है. उन्होंने कहा फिर दौड़ो, वापस आ जाओ. वापस आ गए, उधर बैठ के उधर हमने अपनी कंपनी को लगाया कि यार, मैंने कहा इनको हौसला करो यार. उसने फिर मेरी ड्रेसिंग शेसिंग की. इतने में सीओ आ गया. उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा, कहते कोई बात नहीं, आ जाओ. उसने मुझे कहा तो पीछे आ जाओ. पीछे भी गए. फिर उसने दूसरी कंपनी को कहा, उन्होंने कहा कि जी हम सुबह फर्स्ट लाइट पे. फर्स्ट लाइट पे एक कंपनी ने साइड से होके देन दे असॉल्टेड. उस वक्त तक उनको भी प्रेशर क्योंकि हो चुका हुआ था, कुछ भाग गए हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी. एक हमारी दूसरी कंपनी जिसने हमारे साथ पहले चार्ज किया था, वो पार चली गई. इट फाउंड अ गैप एंड इट वेंट अक्रॉस. पीछे उनके वो दूसरी यूनिट थी, एक गढ़वाल की, 10 गढ़वाल की कंपनी थी डेप्थ में. उसने चार्ज आते देखा, वो भाग गए. सो दे टुक अप पोजीशन ओवर देयर. सो नाउ दिस कंपनी व्हिच वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, दे फाउंड कि उनके पीछे भी आ गया एनिमी, पाकिस्तानी आ गए हैं, सामने भी हैं. अब साइड से भी अटैक होना शुरू हो गया. तो सुबह फर्स्ट लाइट पे दे. ये तारीख बनती है 10 तारीख को वो एरिया क्लियर हो. लेफ्टिनेंट मसूद असलम साहब को मैं यहाँ पे रोकूंगा और नाज़रीन अगले दिन फिर क्या हुआ इस हवाले से बात करेंगे एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट मसूद असलम साहब और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह 1971 में ये ऑपरेशंस चल रहे थे और किस तरह से हमारे बहादुर
فوجی انڈین ٹیریٹری میں اپنی کارروائیاں کر رہے تھے. سارا ایریا جو چھم کا آج بھی پاکستان کے پاس ہے، یہ وہ ایریا تھا جو کہ ہم نے اس وقت نہیں، اس سے پہلے ہو چکا تھا. وہ 7 تاریخ کو ہو گیا تھا. یہ ہم پار چلے گئے تھے. اب ہم تیار تھے. اب ہم جی او سی کی شہادت کی خبر بھی آ چکی ہے. نہیں آئی تھی. اچھا، ابھی نہیں آئی تھی. آرڈرز کون دے رہا تھا آپ کو؟ وہ کیسے کمیونیکیٹ ہو رہے تھے؟ جو پلاننگ تھی جی او سی، وہ آرڈر بریگیڈ کو مل چکی ہوئی تھی نا. اچھا، تو بریگیڈ کو گو ہیڈ تھا. ڈیوڈ کوارٹر تو کنٹرول کرتا ہے نا. جی او سی ہر آرڈر خود نہیں دیتا. آرڈر تو اس کا سٹاف دیتا ہے، پاس کرتا ہے. تو آرڈر ملے ہوئے تھے. اس نے سٹاف کو کہا کہ آپریشن جائے گا. آپریشن چلا گیا. اب اس کا دل یہ تھا کہ یہ بریجڈ بنے گا، آرمر پہنچے گی، ایک انفینٹری بٹالین اور اس کے ساتھ لگاؤں گا اور یہ آگے جائیں گے. صبح جس وقت یہ ہوا تو ہماری بٹالین نے تو پار کر لیا. پیچھے سے اپنے اینٹی ٹینک ویپنز بھی آگے لے گئے، دریا پار کر کے بنا لیے. توی ریور کے اکراس آپ لوگ پہنچ چکے ہیں، ایریاز آپ نے. لیکن آپ لوگوں کو تو کتابیں پڑھ رہا تھا، آرڈرز آ گئے تھے کہ واپس آ جائیں. ابھی نہیں آئے نا آرڈر. ابھی آرڈرز نہیں آئے. ابھی یہ تھا کہ وہاں پہ ہم نے بریجڈ بنایا ہوا تھا. اب ناؤ وی آر ویٹنگ. آرمر صبح انڈکٹ ہو گئی، وہ بھی آگے پہنچ گئی. ان کا سی او جو تھا وہ جیپ میں کراس کر رہا تھا. اس وقت جہاز جو گزرے تھے اس کو سامنے سے ٹینک سے بھی فائر آ رہے تھے، اینیمی کے جو کاؤنٹر اٹیک آ رہے تھے. ہی گاٹ وونڈیڈ. ایک بریگیڈ کرنل ڈوگر تھے تو 28 کیولری کے، وہ زخمی ہو گئے. سو ان کو ایویکویٹ کر لیا گیا. پیچھے یونٹ میں اب 2AC جو تھا وہ اس نے کمانڈ ٹیک اوور کرنی تھی. اس نے ٹیک اوور کی. اسکواڈن وہاں پہ تھا. جو ہماری دوسری یونٹ تھی وہ پہنچی، لیکن ان پہ اسی وقت کاؤنٹر اٹیک آیا اور وہ کچھ ان کی کمپنیز جو تھیں وہ وہاں پہ نہ رہ سکی. تھے ان کے پاس جنرل شاہد عزیز، اگر آپ کو یاد ہو پرانے جو شاہد عزیز، وہ اس وقت ایک کمپنی میں کمپنی افسر تھے. وہ ناٹ دا کمپنی کمانڈر. جنرل اعجاز امجد کمپنی کمانڈر تھے. یہ جو آپ نے نام سنا ہوا ہے، یہ اس وقت کمپنی کمانڈر تھے، میجر اعجاز امجد. اور یہ جنرل افتخار جنجوعہ کے بھائی بھی تھے. تو یہ کمپنی وہاں پہ تھی. بٹ ان کے پاس اینٹی ٹینک ویپنز نہیں تھے. اینیمی ٹینکس جو سے تھے وہ ان کو پش کر رہے تھے. اینڈ دیئر برج ہیڈ واز اسکویزڈ. پورا نہیں رہ سکا. بٹ کیونکہ ہمارا انٹیکٹ تھا، 28 کیولری پوری آگی ہوئی تھی. ناؤ دے ہیڈ ٹو کراس. بٹ دیر واز نو انفینٹری، فریش انفینٹری جو کہ ان کے ساتھ پار جائے. اب وہ آرڈر مانگ رہے ہیں. پیچھے سے وہ آرڈر دینے والا کوئی نہیں ہے. ادھر کمانڈ چینج ہو رہی ہے. جنرل کمال متین الدین وہ بریگیڈیئر تھے، آرٹلری کے تھے، وہ کمانڈ ٹیک اوور کر رہے تھے. اب انہوں نے جی ایچ کیو کو کہا. جی ایچ کیو نے کہا بھائی آپ کیا ضرورت ہے، چھوڑو. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جی ایچ کیو سے ان کو آرڈر آئے کہ آپ توی تک پہنچ گئے ہیں، دیٹ از گڈ انف. جو موجودہ حالت ہے شام کی واپس ملائیں. اس وقت اب میری یونٹ جو تھی، اگر آپ کو مطلب یہ بتاؤں کہ اس دن تک 4 پنجاب کی 68 آدمی شہید ہو چکے ہوئے تھے. میری اپنی پلٹون میں سے اس دن ٹوٹل 2 NCOs صرف رہ گئے تھے جو کہ زخمی نہیں تھے یا شہید نہیں تھے، اور 4 اور جوان تھے. 6 آدمی تھے. باقی پوری پلٹون وائپ آؤٹ ہو چکی تھی. کمپنی کمانڈر شہید ہو چکا ہوا تھا. ایک اور JCO جو تھا وہ جب اس کو انہوں نے اٹھایا تو انڈین نے جاتے جاتے بینٹ سے یا ککری سے اس کی گردن بھی کاٹی. بٹ ہی اسٹل سروائیو. اس کے ادھر گولی لگی ہوئی تھی، اس کے سر پہ لگے ہوئے تھے اسپلنٹر، اس کے سینے میں بلٹ تھا. دیٹ JCO واز وونڈیڈ ان 65. ہی واز وونڈیڈ اگین ان 71. اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. وہ گیا، زبان اس کی کٹ گئی ہوئی تھی. 3 مہینے کے بعد جنرل ٹکا کے پاس سامنے جب اس کو آئے مارچ کے مہینے میں، ہم بھی نئے نئے واپس آئے تھے، وہ آئے ہماری. اس کو دیکھا تو ٹکا خان کہتے ہیں یار یہ تو واکنگ، دس چیپ از اے واکنگ نشان حیدر، جس کو اتنا گولیوں کے باوجود بھی بچ گیا. ہم نے کہا جی ہمیں تو اس کی سائٹیشن کسی نے نہیں ملا اس کو ایوارڈ. لیکن یہ تھا کہ وہ بندہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ اس آدمی کا کمال کا تھا کہ گرا ہے وہاں پہ جا کے مورچے کے بیچ میں اور چھوڑا نہیں اپنا آبجیکٹو. بٹ اینی اور یہ اس کے بعد اب CO نے ہمارے نے کہا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا. میں اپنے اتنی ڈیڈ باڈیز میں نے یہاں سے اٹھا کے، اس دن ہماری کوئی 36 کے قریب شہادتیں ہوئی تھی اور کوئی 160 ٹوٹل بندہ ہمارا زخمی ہوا تھا. یونٹ جو تھی اس میں سے کوئی 250 آدمی جو تھے وہ ہیڈ بن
in these 7 days, although you had gone in 3 different operations, but actually casualties तो हो रही थी. 2 ऑफिसर शहीद हो चुके हुए थे, 3 ऑफिसर जख्मी हो चुके हुए थे. तो कमांड तो ऑटोमेटिकली जो सी है वो मिस हुई थी. बट ही वॉज इंसिस्टिंग. फिर उस दिन हम शाम तक वो वहां पे बैठे रहे. शाम के वक्त उसने, जब उसको ब्रिगेड कमांडर ने ऑर्डर दिया, उसने कहा नहीं, यू हैव टू पुल बैक बिकॉज दैट्स इट. आर्मर अभी आगे ही थी. फिर आर्मर और ये लोग जो हैं, फिर 10 और 11 को इन्होंने वापस विड्रॉ किया. लेफ्टिनेंट मसूद असलम साहब, मैं एक दफा फिर आपको रोकूंगा. नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी रहेगी. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट मसूद असलम साहब. वापसी का ऑर्डर क्यों दिया गया? इसलिए कि फ्रेश आपने बाद में सीनियर पोजीशन पे कमांड भी किया है. फ्रेश ट्रूप्स नहीं थे. अच्छा, फ्रेश ट्रूप्स नहीं. फ्रेश ट्रूप्स नहीं थे. ट्रूप्स थोड़े थे, और जो थे बहुत इंटेंस बैटल हुई थी. ये अगर आप इंडियंस का रिकॉर्ड पढ़े ना, तो वो खुद कहते हैं कि दिस बैटल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस बैटल. क्योंकि पीछे 2 ब्रिगेड और थे जो बार बार काउंटर अटैक के लिए इस्तेमाल हो रहे थे. 1 ब्रिगेड आगे लगा हुआ था, 2 पीछे थे. इनको एक एडिशनल आर्मर रेजिमेंट भी दी गई हुई थी, इसीलिए कि यहां पे इनको आगे नहीं आने दें. जनरल मॉनिक शॉ, जैसे आपने बताया, नवंबर में विजिट भी करके गए थे. इंडियंस एक्सेप्ट करते हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी की विक्ट्री थी, और आज भी उनकी किताबों में भी इसी तरह किताबों में भी वो मानते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन किए, अब ऑल्दो वो हर एक में इंसान अपना भी बताता है कि मेरे बंदे ने बहुत काम किया, लेकिन फैक्ट तो ये है कि डिस्पाइट देयर, मतलब अगर एक पूरा ब्रिगेड लगा हुआ हो एक छोटे से इलाके में, जिसकी टोटल डिस्टेंस जो सा है फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक साइड पे 30-35 किलोमीटर है, और डेप्थ जो सी है 15 किलोमीटर से 1 किलोमीटर के दरमियान हो, तो उसके बीच में आप ट्रूप टू ग्राउंड रेशियो अगर आप देखें तो इतनी इंटेंस बैटल हुई कि कैजुअल्टीज दोनों साइडों में बहुत हुई. उनकी भी बेइंतहा कैजुअल्टीज हुई, उनकी भी बेइंतहा बंदे पकड़े भी गए, और वेपन्स भी पकड़े गए, टैंक्स भी छोड़ के भागे. लेकिन चीज ये थी कि कैजुअल्टीज बहुत हुई. तो बट जनरल जंजुआ का ये था कि वो एक प्लान पे स्टिक नहीं किया उसने. जो ब्यूटी चीज ये थी कि ही न्यू कि विनिंग हॉर्स हैज टू बी, इसके ऊपर बेट करनी है. और दूसरा ये कि एकदम स्विच करो. इफ प्लान ए इज नॉट वर्किंग, गो फॉर द प्लान बी. इफ प्लान बी इज नॉट वर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड. उस आदमी के अपने दिमाग में इतना डायनामिज्म था कि रुकना नहीं है. तो एज अ सीनियर कमांडर लेटर ऑन, क्योंकि मैंने ये डिवीजन कमांड किया, और ये छम जो था ब्रिगेड, ये मेरे अंडर कमांड होता था, और 2001-2002 के स्टैंड ऑफ में हम वहां पे थे. 2001-2 में आप ब्रिगेड कमांड कर रहे थे? मैं डिव कमांड कर रहा था. डिव कमांड कर रहे थे. 23 डिवीजन, जो सेम डिवीजन जिसमें मैंने ये 71 की लड़ाई लड़ी थी. और यही इफ्तिखाराबाद के इलाके, छम का जो इलाका है, यहाँ का ब्रिगेड मेरे ही अंडर कमांड था. और यहाँ पे ही काफी इंटेंस इंडियंस ने, अगर आप लोगों को याद हो कि मई के महीने में एक इंसिडेंट हुए थे उधर जम्मू के करीब, तो उनके कैंटोनमेंट में जो सा था वो खुदकुश हुआ था, और कोई अटैक किया था मुजाहिदीन ने. तो उसके बाद उन्होंने फिर इस सारे इलाके में, शाम में, मुनव्वर में, इस इलाके में बेइंतहा आर्टिलरी का फायर किया. और लगता यही था. ये इलाका ऐसा है कि अगर इंडियंस के पास ये हो तो ये एक उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि जो जीटी रोड खारियां से गुजरात को जाती है ना, वहां तक उसके दरमियान कोई ऑब्स्टिकल नहीं है. तो 20-25 किलोमीटर में वो यहां से लॉन्च करके वो भी पहुंच सकते हैं. जैसे उनकी वीकनेस है कि हम अखनूर पहुंच सकते हैं. तो इफ्तिखाराबाद जो इलाका है, ये पहले इंडियन टेरिटरी के में शामिल था, ये 65 उनके कंट्रोल में था, और फिर ये आज भी हमारे पास है. अब ये हमारे कंट्रोल में है, और अल्लाह के करम से बिल्कुल अपना ही है. ये है 1971 का मेरा. मैं फिर जख्मी हो गया था. 10 तारीख को फिर मुझे इवैक्यूएट कर लिया गया, एंड देन आई वाज ऑन द नाइट ऑफ 10th आई वाज इन खारियां. लेफ्टिनेंट मसूद असलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का. नाज़रीन, आपने ये दास्तान सुनी, और हमारी बहुत सारी बहादुरी की दास्तानें हैं, और हमारी कौम को जो नई जनरेशन है उनमें से अक्सर को इन चीज़ों का पता भी नहीं है. लेफ्टिनेंट मसूद असलम के पास और भी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रोल हैं. अगली किसी नशिस्त में फिर दोबारा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔